نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اسپیکر صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو ایک حساس ایشو ہے، آپ بڑے تیزی سے آج کی ایجنڈا کو نمٹا رہے ہیں، لیکن اس پہ دو تین جملے میں مختصر وقت میں کہہ دیتا ہوں۔ جی پلیز۔ میں تو سب سے پہلے معزز جو اراکین ہے، جو موور ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ منسٹر صاحب آپ تشریف رکھے، جسٹ ایک منٹ۔ شفقت محمود صاحب، آپ تشریف رکھے، تھوڑا یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے، اس کو ڈسکس کر، آپ تشریف رکھے پلیز۔ جی 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 پلیز۔ جی، میں معزز جو اس کالنگ اٹینشن نوٹس کے موورز ہے ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ اس معاملے کی جو حساسیت ہے اور اہل ایمان کے لیے جو اس کی اہمیت ہے، کیونکہ ختم نبوت کا جو ایشو ہے یہ ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا ایک جز لا ینفک ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانے بغیر کسی کا بھی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، بلکہ مومن ہی نہیں بن سکتا۔ اس پہ دو رائے نہیں ہے، خواہ وہ ہمارے مسلمان بھائی جو اس طرف بیٹھے ہیں وہ اور جو اس طرف بیٹھے ہیں، دونوں کی اس میں ایک ہی رائے ہے۔ اور یہ میں ان کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ ان ایوانوں میں اس کی حساسیت اور اہمیت کی وجہ سے اس پہ آواز اٹھنی چاہیے اور بار بار اٹھنی چاہیے، تاکہ کوئی اس غفلت میں نہ رہے، کوئی اس کوتاہی میں نہ رہے کہ اس طرح کی کوئی حرکت ہو جائے گی اور اس پہ کوئی چشم پوشی کر لے گا۔ ختم نبوت قرآن پاک سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں فرمایا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ وہ عہدہ اور منصب ہے ختم نبوت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور کو سپرد کیا ہوا ہے اور دیا ہوا ہے۔ اس تاج اور تخت ختم نبوت کو حضور سے کوئی لے نہیں سکتا، کوئی کاذب، کوئی دجال، کوئی مکار اس منصب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے نہیں سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعدی۔ اس پہ ہم سب کا ایمان ہے، اور اس کے پیچھے جو ہمارے ملک میں قادیانی، احمدی، لاہوری جب غیر مسلم قرار دیے گئے تھے، اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے، اور اس ایوانوں کے اندر سے جو تحریک چلی ہے 1974 میں، جن لوگوں نے، اور اس میں سارے لوگ شامل تھے، اس وقت کے جو لبرلز تھے وہ بھی شامل تھے، مذہبی جماعتوں کے لوگ بھی شامل تھے، اس وقت کے وزیر اعظم مرحوم ذوالفقار علی بھٹو، آغا شورش کشمیری صاحب نے کہیں لکھا ہے کہ میں نے جب ذوالفقار علی بھٹو کو قائل کیا کہ ختم نبوت ایمان کا مسئلہ ہے، تو اس نے فرمایا، جواب میں آغا شورش کشمیری کہتے ہیں کہ اس نے جواب میں کہا کہ مجھے کرسی سے غرض نہیں، روز قیامت حضور کی شفاعت سے غرض ہے۔ یہ کوئی شخص چاہے کیسا بھی نظر آئے، کلین شرٹ ہو، سوٹڈ بوٹڈ ہو، لیکن اللہ اور رسول سے اس کا معاملہ الگ ہے، وہ اس پہ بتانے کی یا دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اس میں خان عبدالولی خان تھے، اس میں نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب تھے، مولانا مفتی محمود صاحب تھے، شاہ احمد نورانی صاحب تھے، پروفیسر غفور احمد صاحب، سارے مرحوم ہو چکے ہیں، اور اس ایوان نے ان کو اقلیت اور کافر قرار دیا ہے۔ کوئی شخص، ایسے شخص کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا منکر ہو،
اس کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا منکر ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ٹھہرا. حضور کے دشمن کو کون حج پہ لے جانے کی اجازت یا جسارت کر سکتا ہے؟ معزز اراکین نے یہاں پہ بھی بات ہوئی اس دن. نیشنل اسمبلی کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں مولانا اسد محمود صاحب, انہوں نے بھی بات اٹھائی, سینٹ میں بھی اٹھائی. مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب ہیں اور میں چاہوں گا کہ وہ بھی تھوڑا سا اس پہ بات کریں. انہوں نے ایک موشن جمع کی تھی. جب مجھے پتہ چلا تو میں نے ان سے فون پہ بات کی اور سارے قضیے کا پورا تفصیل میں نے ان کو بتا دیا. اسپیکر صاحب, یہ جو ایشو اٹھا, میں ایک بات سینٹ میں بھی اس دن میں نے کہا تھا, سب سے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس میں ڈیٹا فارم کو الگ کر دیا گیا ہے اور اوریجنل فارم جو ہے وہ الگ ہے. سب سے پہلے اس پہ مجھے متنبہ کرنے والا اور واٹس ایپ پہ میسج کرنے والا وزیر اعظم پاکستان عمران خان تھے. انہوں نے کہا کہ اس کو چیک کرو اور مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہوا ہے. پھر پورا کیس اور تفصیل میں نے منگوایا. ختم نبوت کا جو ایفیڈیوٹ اور حلف نامہ ہے وہ اس فارم میں جو اوریجنل فارم ہے اس میں موجود ہے. اور اس سال جو اپلیکنٹس ہے تقریباً 1,50,000 عازمین حج, ساروں نے اس اوریجنل فارم پہ دستخط کیے ہیں. جو دستخط کر سکتے تھے, جو دستخط نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے اپنے انگوٹھے کا نشان ادھر ثبت کر دیا ہے. اور ثبوت کے طور پر 4-5 بینکس کے آج شام کو میں نے ان سے اوریجنل فارم جو ان کے ہیں, یہ UBL کے ہیں, یہ میزان بینک کے ہیں, یہ حبیب بینک کے ہیں اور یہ مسلم کمرشل بینک کے ہیں, ان کو میں نے منگوایا. اس اوریجنل فارم کو میں نے ان کو کہا کہ شام اجلاس کے بعد میں آپ کو واپس کر دوں گا. اس میں ختم نبوت کے حلف نامے پہ تمام حجاج کے سائن موجود ہے. اچھا, جو اشتباہ پیدا ہو رہا ہے وہ کہاں سے ہوا؟ یہ کہ پچھلے سال سے سعودی کا جو نظام ہے, سسٹم ہے حج کا, انہوں نے ای حج کے نام سے ایک سسٹم متعارف کرایا. اور اس ای حج میں انہوں نے کہا کہ آپ سارا ڈیٹا حجاج کا وہ ہمیں کمپیوٹرائز سسٹم کے تھرو آپ ہمیں بھیجیں گے. اس سے پچھلے سال 2019, 18 اور کئی سال پچھلے جو فارم تھا وہ 14 صفحات پر مشتمل تھا. 14 صفحات میں صحت کے قواعد سے متعلق الگ تھا. وراثت کے اگر رہ جاتا ہے عازم حج تو اس کا وارث کون, ہاں پیسے کس کو ملیں گے, اس کا الگ ایک صفحہ تھا. ایک پیج حاجی کو ملتا تھا, ایک بینک میں رہتا تھا, ایک منسٹری کو آتا تھا. یہ 14 صفحات کا فارم تھا. اور جب اس کو فل کرتے تھے, فل کرنے میں 20-25 منٹ لگتے تھے. یا بینک کے ملازمین کی معاونت چاہیے ہوتا تھا, یا اس کے لیے کوئی ساتھ پڑھا لکھا بندہ وہ لاتا تھا, فل کرتا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ الگ الگ صفحات پر قوائف کوئی ایک حرف اس میں غلط ہو جاتا تھا تو اس پورے فارم کو غلط تصور کیا جاتا تھا. اس سارے مشکلات کی وجہ سے حجاج کرام کی سہولت کے لیے منسٹری اور بینکس نے آپس میں یہ طے کیا کہ جو اوریجنل حج فارم ہے, اپلیکیشن ہے, وہ پہلے ڈیٹا فارم جمع ہوگا بینک کے سسٹم میں, اور اس کے بعد جب یہ ڈیٹا سسٹم میں آ جاتا ہے تو بینک کا سسٹم آٹومیٹکلی ان کو ایک فارم دے دے گا جس پہ ایفیڈیوٹ موجود ہوگا. فارم وہی تصور ہوگا, سائن بھی اس پہ ہوگا یا انگوٹھے کا نشان بھی اس پہ ہوگا, بینک کے ساتھ بھی وہ رہے گا اور منسٹری کی طرف بھی وہی آئے گا. اس میں ایک اور بات یہ تھی کہ تقریباً 2.5-3 لاکھ فارم نے پرنٹ کرنا تھا, 14 صفحات پر مشتمل. اس کے پرنٹنگ میں 10-15 دن لگتے تھے, اور جب متعلقہ بینکس کو آپ پہنچاتے تھے 1 ہفتہ اس میں اور لگتا تھا.
وہ چیز بھی درمیان سے ختم ہو گئی. پھر جب وہ فارم 2-2.5 لاکھ فارم آتے تھے منسٹری کے کمرے میں پڑے ہوتے تھے, اب سارا کمپیوٹر ڈیٹا جو ہے وہ سسٹم کے تھرو آتا ہے. اس سہولت کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ منسٹری کے آفیسرز نے, بینکس نے آپس میں کر دیا کہ جو ڈیٹا ہے, ڈیٹا کا اپلیکیشن سے اتنا تعلق ہے کہ وہ ڈیٹا کمپیوٹر کے سسٹم میں چلا جاتا ہے, باقی جو اپلیکیشن فارم ہے وہ دے دیتا ہے اور اس پہ سائن سب حجاج کے ثبت ہے. وہ فارم ہمیں بھی آ کے ملتا ہے, وہی فارم حاجی کو بھی ملتا ہے, وہی فارم ہمارے حج سسٹم میں سارے میں وہی موجود ہوتا ہے. ایک غلط فہمی کا میں ازالہ کروں, وہ چونکہ بعض میڈیا کے لوگوں نے لیا تھا. اس دن اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی اور اس میں نے کہا کہ کاش کے منسٹری کے آفیسرز مجھ سے اس پہ تھوڑا سا مشورہ کر لیتے اور پوچھتے. ان پہ میں کسی کے نیت پہ یا عقیدے پہ میں شک نہیں کر سکتا جب تک میرے پاس ثبوت نہ ہو. اور میرے نزدیک جس طرح ختم نبوت سے انکار جرم ہے, اس طرح کسی پر بلا تحقیق, بلا جواز, بلا دلیل, بلا ثبوت اسے منکر ختم نبوت سمجھنا یہ بھی جرم ہے. اس کو بھی میں جرم سمجھتا ہوں. میں کسی منسٹری کے آفیسر پہ جو میرے ساتھ رہے ہیں, میں ان کے عقیدے اور فکر سے واقف ہوں, ان پہ میں شک نہیں کر سکتا. میں نے صرف اتنا کہا کہ کاش یہ منسٹری کے آفیسر مجھ سے مشورہ کرتے تو میں ان کو کہتا کہ جو ڈیٹا فارم ہے اس پہ بھی یہ حلف نامہ رکھیں اور جو اوریجنل فارم ہے اس پہ بھی رکھیں, تو یہ تشویش اور بے چینی اور جو خواہ لوگوں کو ایک فکر لاحق ہوئی, یہ درمیان میں سے بات نکل جاتی. اس حوالے سے میں ایک دفعہ پھر وضاحت کروں کہ تمام کے تمام فارمز میں 1,50,000 کم و بیش فارم اس دفعہ کل کی ڈیٹ تک جمع ہو گئے ہیں. سب میں ختم نبوت کا حلف نامہ یا اقرار نامہ جو بھی ہے وہ عبارت موجود ہے, اس پہ ساروں کے انگوٹھے اور دستخط ثبت ہے. شکریہ اسپیکر صاحب. چودھری محمد برجستہ ہے سر ٹو آسک ون کوشچن. جناب اسپیکر, وزیر صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے. آپ تشریف رکھے, وہ چونکہ اس کا موور ہے نا جی پلیز. حالانکہ کال اٹینشن نوٹس کے جواب میں اس طرح کی تقاریر نہیں ہوتی. سوال ہولڈ آن, یہ ایشو عام روٹین کال اٹینشن نہیں ہے, یہ ایک مذہبی ایشو تھا, اس پہ ایکسپلینیشن بالکل ضروری تھا اور جائز تھا. اس لیے میں یہ جناب اسپیکر آپ سے گزارش کروں گا کہ 2-4 منٹ مجھے بھی لگ جائیں